مجھے نا بڑی ہنسی آئی ٹویٹ پڑھ کے نا. اچھا. اور ٹویٹ کے بعد جب یہ کہا گیا کہ ایک میٹنگ ہوگی, اس میٹنگ میں سارا کچھ ہوگا. میٹنگ والوں کی سنتا کون ہے؟ ایک میٹنگ ہوئی, 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا. ہاں جی. اب وہ بھی ختم ہونے والا ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد اس سے پہلے بھی کئی میٹنگیں ہوئیں. پھر ایک میٹنگ ان کی وہ ہوئی جو الیکشن کے فوری بعد, جس میں انہوں نے فیصلہ کیا ان کی کمیٹی نے کہ نہیں جناب ہم کسی صورت میں حکومت نون لیگ کے ساتھ نہیں جائے گی. لیکن چند دن بعد اچانک رات کو ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی. ہاں جی. بات یہ ہے کہ کرنا پڑے گا, چارہ ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ بھی ترامیم ہوں گی, اس پہ سائن کرنے پڑیں گے. اچھا. بس سیدھی سی بات ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, اس پہ کوئی دوسری. ہمارے پروگرام میں کئی لوگوں نے کہا تھا نا نہیں یہ ہمارا فلاں. دیکھیں آپ نے صوبوں کو اختیار دیا, وہ تھا 18ویں ترمیم. اب اس میں سے آپ 5 چیزیں نکال لیتے ہیں, ایجوکیشن نکال دیتے ہیں. ہاں جی. اب NFC ایوارڈ میں کچھ پیسوں کے کم کر دیتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, باقی پیچھے رہ کی کیا جائے. IG کی تعیناتی جو ہے وفاق کرتا ہے, صبح سفارش کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو باقی صوبے کے پاس تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. تو آپ کی 18ویں آئینی ترمیم تک گئی نا. یہ تو ایک صرف میں آج بھی جب ٹویٹ پڑھا, اس کے بعد کچھ دانشور آگے, سینئر دانشور 3 جو ہوتے ہیں جو فضائل بیان کرتے ہیں, کوئی فضائل بیان کرنے والے آگے, اور انہوں نے اپنے فضائل اس پہ بیان کرنے شروع کر دیے اس کے حق میں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے ہم کہاں اس کو آپ دیکھیں کہ آئینی عدالت کہا گیا, تو سپریم کورٹ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر آئینی عدالت ہے تو پھر سپریم کورٹ کہاں کھڑا ہے؟ اس کا بھی واضح ہونا چاہیے. اگر آئینی عدالت بن گئی, کبھی کسی ملک کے اندر ایک ہی بڑی سپریم کورٹ کے اندر 2 عدالتیں ہوئی ہیں؟ بینچ تو سمجھ آ گئی نا, عدالتیں ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی نا. یہ اسی دن سمجھ لگ گئی تھی کہ سارا کچھ نومبر میں ہو جانا ہے, جب آئینی ترمیم جو اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو اپلیکیشن تھی جی وہ اس کی سماعت اچانک سے آگے چلے گئی. تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں. اگر تو 26ویں آئینی ترمیم کے بہت اچھے ثمرات آئے ہیں, اس سے عوام کو ایک بہترین ریلیف مل گیا ہے, اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے, عام آدمی کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے, فیصلے تیزی سے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں کہ ہمیں انصاف جو ہے بلا تفریق مل رہا ہے. یہاں پہ تو ججز انصاف لینے جا رہے ہیں, پیدل چل کے ججز جا رہے ہیں انصاف لینے, انصاف دینے والے انصاف لینے جا رہے ہیں. تو یہ عالم ہے. یہاں پر لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا کیس نہیں لگ رہا. لوگ اب چیف جسٹس کے جو بنا ہوا بینچ جو ہے اس کے فیصلے نہیں مانے جا رہے. 26 آئینی ترمیم کے تحت ہے نا سارا کچھ. تو یہ ابھی اس میں تو کچھ ملا نہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 میں بھی ہو جائے گی. دیکھیں یہ سارا کچھ ہونا تھا, اب تو ہو جائے گی یہ بھی. اب نہ مولانا سب کی ضرورت ہے, نہ تحریک انصاف کے بندے توڑنے کی ضرورت ہے. بندے ان کے پاس پورے ہیں. پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں ان کا ساتھ دینا ہوگا. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. میٹنگ میں طے ہوگا جناب ایسے نہیں ایسے. اچھا جناب ہم نے ایک مانی ہے ایک نہیں مانی. نہیں NFC ایوارڈ پہ کیا کریں گے, کیونکہ صوبوں کو تو NFC ایوارڈ کا معاملہ جو ہے بہت چبھے گا. KP کو اس پہ اعتراض ہوگا, سندھ کو اس پہ اعتراض ہوگا. بھائی سندھ کو اس پہ اعتراض ہوگا, KP کو اس پہ اعتراض ہوگا. آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں, درست ہے. بلوچستان کو بھی اس پہ اعتراض ہوگا, یہ بھی درست ہے. شاید پنجاب اور بلوچستان کو اس طرح نہ ہو, لیکن KP اور سندھ کو تو کافی امکان ہے کہ یہ پاس کہاں سے ہونی ہے, ترمیم وہیں سے پاس ہونی ہے نا, قومی اسمبلی سے. ہاں جی, اور سینٹ سے ان کے ووٹ پورے ہیں. چاہتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی وہی رول ادا کرے گی جو ابھی تک 2 سال یا 1.5 سال یا 3 سال میں کیا ہے. اچھا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بجٹ پہ ایک تقریر کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم سولر پہ ٹیکس کم کروا لیا, دیکھیں ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہاں جی, ہم نے فلاں کرا لیا, ہمارا فرض پورا ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں 7 میں سے کوئی ایک آدھی اگر رہ جاتی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ابھی تک ترمیم کیا. خدا کی قسم میں نے آج ایک وزیر سے پوچھا کہ یار 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یار مجھے کچھ چیزیں بتا دو, رات کو پروگرام میں بیٹھنا ہے. کہتے جی سانو پتہ ہوئے گا تو تم دساں گے نا. اب مجھے بتائیں بلاول صاحب کی جو ملاقات میاں شباز صاحب کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن کیا ایوان صدر, آج ہی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس دن نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیا یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ بار جو
پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، ان کے الیکشن کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا یہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ سارا کچھ بھی ہو جاتا، سارا کچھ ان کے مخالف بھی چلا جاتا، ٹھیک، اس کے باوجود بھی میں نے بہت پہلے کہا تھا، لوگ کہتے تھے اس وقت ہمارے ہی پروگرام میں یہ ڈسکس ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں آ رہی 27ویں آئینی ترمیم. ہم نے کہا تھا 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس کے بعد بہت سی سیاسی شخصیات پر سوالیہ نشان لگ جانے، بہت سی چیزیں جو ہیں جو آپ ایک سوال کر رہے ہیں بار بار کہ کیا بنے گا، کس طرح بنے گا، کون بنائے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں اجلاس بنا، کیا مسلم لیگ نون نے اس ترمیم کے حوالے سے جب یہ مانگنے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، کیا انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی کا کوئی اجلاس بلایا؟ کیا اس دوران میں آپ نے سنا کہ مسلم لیگ نون کے ایگزیکٹو کونسل کا کوئی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ سارا کچھ پیش ہوا ہے؟ سنا آپ نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی خبر کہیں چھپی ہو، کسی ٹی وی چینل پہ خبر چلی ہو؟ کابینہ کے بھی چند لوگ گئے تھے کہ ایک رول کے مطابق، قانون کے مطابق آپ کوئی بھی آئین بناتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ ہم دانشوروں سے پوچھتے ہیں، ہم وکلا سے پوچھتے ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر سے پوچھتے ہیں. آئین تو پھر ہی بنانا چاہیے نا جو اس ملک کے لیے آئین ہے. کیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں. وہ تو میری ثاقب صاحب سے آج بات ہوئی، ثاقب صاحب سے میری دوپہر میں بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ معاملہ ثاقب صاحب، یہ جو آئین کی یہ فلاں شک جو ہے اس میں، تو مجھے کہتے ہیں یار یہ اسی طرح سارے یہ نپلے کھینچ بے ہیں کہ ہونا کیا ہے، یہی ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن موجود ہے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پنجابی کا ایک فکر ہے، پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. اور بھائی جب آپ کے ذہن میں ہو، جب آپ مضبوط ہونا تو پھر فیصلے آپ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. ثاقب صاحب، یہ جو 7 نکات ہیں، کون سی آئینی شک میں جو تبدیلی ہوگی اس سے سٹرکچر میں تبدیلی سمجھا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے خصوصی طور پہ، 15 برس ہو گئے، 15 برس میں جو یہ تبدیلی آئی تھی کہ یہ صوبوں کا ایک موضوع بن گیا تھا، ان کا ٹاپک تھا، ان کی ڈومین تھی، 15 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، یا پھر یکساں جو نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصود ہے اس کو واپس وفاق کو دینے کے لیے؟ ایک تو حمزہ یہ جو ترمیم 27ویں ترمیم کا معاملہ بلاول بھٹو سامنے لائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ وگرنہ تو جو حکومت ہے وہ تو اس کو چھپا کے کر رہی تھی. آپ تاریخیں نکال کے دیکھ لیں، 30 یا 31 اکتوبر کو یہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ایوان صدر میں، وہاں پہ بلاول بھی تھے اور ایک تصویر بھی آئی تھی، اور ایسا تاثر دیا جا رہا تھا جیسے کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو 1 نومبر کو بیرسٹر عقیل جو وزیر مملکت ہیں قانون و انصاف کے، وہ مختلف چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے فی الحال. تو اس لیے جو ہے وہ آپ سکون کریں. آج سب سے زیادہ دعوے بھی وہی کر رہے تھے، میٹنگ ہو چکی تھی، اس سے پہلے آج وہ فضائل 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ بیان کر فرما رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب جا کے مانگ چکے تھے ان کی حمایت کریں ہمیں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں جو وزراء کو زیب نہیں دیتی کہ آپ ایگزیکٹ پوزیشن عوام کے سامنے رکھیں، آپ ڈرافٹ عوام کے سامنے رکھیں، دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہو. آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے، پورا سٹرکچر جو ہے وہ اس سے مطلب تبدیلی ہونی ہے. اس میں سب سے بڑی جو بات آپ نے تعلیم کی، لیکن میں عدلیہ کی طرف آؤں گا. عدلیہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے پہلے ہی.